ایک فیملی کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور وہ گھر کے جو سربراہ ہیں جب وہ ڈرنک ہو جاتے ہیں اور برے حال میں ہوتے ہیں تو گھر والے چاہتے ہیں کہ مہمانوں کے سامنے وہ نہ آئیں، اور وہ پج کے مہمانوں کے سامنے اس وقت آتے ہیں، تو پھر ان کی بیگم صاحبہ ان کو کوڈ ورڈز میں کہہ دیتی ہیں کہ یہاں سے آپ کھسک لیں ذرا، اور وہ فوراً چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو اگلا نشانہ میرا نشہ بنے گا، کیونکہ وہ نشے کے بارے میں ان کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی امبیرسمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ جہاں سے انویٹیشنز آتی ہیں ان کو وہ مائنس کرنا چاہتے ہیں گھر والے، پر وہ مائنس نہیں ہونا چاہتے۔ گھر والے کیوں مائنس کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا اپنا امیجیٹ انٹریسٹ یہ ہے کہ ان کو امبیرسمنٹ نہ ہو۔ تو ترازو کے ایک پلڑے میں ایک امیجیٹ امبیرسمنٹ، ترازو کے دوسرے پلڑے میں آپ کے پیارے کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو کوئی اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہے کہ آپ نے اس وجہ سے اپنے پیارے کو پیچھے کر دیا، چھپا دیا لوگوں کی نظروں سے کہ آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی، پر اس کے مقابلے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ وہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے۔ اچھا، جب مجھے بتائیے کہ جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج گھر میں مہمانوں نے آنا ہے تو تم نے سامنے نہیں آنا، اگر آئے تو کوئی بندہ اس کا سٹیئرنگ موڑ کے تو واپس اس کو اندر چھوڑ آتا ہے، تو اس سے میسج نہیں ملتا کہ تم گھٹیا ہو؟ سوری میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، صرف مقصد سمجھانا ہے۔ کیا یہ میسج نہیں ملتا؟ میسج تو ملتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے ہم اس مسئلے کو مستقل حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کو چھپا دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ کچھ عرصے تک جب اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، شودر سمجھے گا، اس گھر کا نیچے گرتا جائے گا، تو پھر ایک سٹیج وہ آئے گی کہ وہ ریکوری موڈ میں نہیں آ سکتا۔ یہ جیسے امتحانوں میں اگر ایک آدھ سپلی لگ جائے تو بندہ واپس امتحان دینے کے قابل نہیں رہتا۔ جن لوگوں کو نوکری میں پہلے 2 انٹرویو میں وہ فیل ہو جائیں، وہ تیسرے انٹرویو کے لیے کوئی نہیں جاتے، وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ شیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں زندگی میں، اور ایسے پریٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ دنیا ان کے لیے بہت چاہت رکھتی ہے۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ سے جاب آفر ہوئی ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کوئی کمپنی کسی کو جاب آفر کرے، یہ کتنا کا امکان ہے؟ 2.5%۔ یعنی آپ چونکہ اس فیلڈ سے منسلک رہ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب آفرز ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہماری اہمیت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اہم سمجھا جائے، ہمیں دعوتیں دی جائیں، ہمیں پوچھا جائے، ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری بڑی شدید تمنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پرسنل ایکسیلنس کی ضرورت ہے۔ پرسنل ایکسیلنس سے مراد ہے کہ ہمارے اندر سے ہمارا جو خمیر ہے، وہ تپش جب لگتی ہے تو وہ ہمارا خمیر ہمیں ابھارے۔ پرسنل ایکسیلنس یعنی اپنے اندر سے کھلنا۔ کبھی آپ نے پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھا؟ وہ باہر سے کھلتے ہیں کہ وہ اندر سے کھلتے ہیں؟ اندر سے کھلتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ کبھی دیکھا کہ کوئی جا کے تو پھولوں کو کھول رہا ہو؟ قدرت کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے کھلتے ہیں، اور ان کا دوسرے پھولوں سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا۔ ہر پھول اندر سے کھل سکتا ہے، ہر انسان اندر سے کھل سکتا ہے، اس کو دوسرے سے کمپٹیشن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن والدین پہلی فرصت میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اول سے کم پہ ہم خوش نہیں ہوں گے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہماری کرکٹ ٹیم آسٹریلیا سے میچ ہار جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اب نیوزی لینڈ سے جیتے گی، اور پھر نیوزی لینڈ سے بھی میچ دھڑا دھڑ ہاری جاتی ہے، تو ایسا فیل ہوتا ہے، بہت ہی برا۔ آپ بتائیے کہ جو وہاں ہار جاتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، جن کی بالنگ کی پٹائی ہوتی ہے، جن کے بیٹسمینوں کو 2-2 4-4 رنز پہ
باہر بھیجا جاتا ہے تو ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا، وہ اور برا فیل کریں گے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ گیم انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے یا سڑنے کڑنے کے لیے ہوتی ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ گیم کو کھیلتے ہوئے اگر سب انجوائے کریں تو ان کی پرفارمنس خراب ہو جائے گی کیا؟ وہ اگر اپنی گیم پہ توجہ دیں اور اس فکر میں نہ رہیں کہ ابھی یہ مجھے آؤٹ کر دے گا، یہ آسٹریلین بالر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو زیادہ تر جو پرفارمنس ہمارے کھلاڑیوں کی جو نیچے جاتی ہے وہ اس فیئر سے جاتی ہے۔ فیئر انسان کی کارکردگی کو جو چیز اندر ہی اندر کھا لیتی ہے وہ فیئر ہے، فیئر۔ اسی لیے 4 سٹیپ میں وہ کہتے ہیں میڈ اے فیئرلیس کا کیا مطلب ہے؟ فیئرلیس مورل انوینٹری آف آور سیلز، یعنی پھر ڈر کے نہیں، جو اگر کرنا ہی ہے یہ کام تو کھل کے۔ اور اس میں یہ ایک بیماری کی علامتیں ہیں، ان کو کسی بھی اور نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک بیماری کی علامتیں ہیں۔ آپ دنیا کے نیک ترین آدمی کو کوکین دینا شروع کر دیں، شراب دینا شروع کر دیں، جلد ہی وہ نظارے دکھانا شروع کر دے گا آپ کو، جلد ہی وہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی جو کہ ایڈکٹس میں ہوتی ہیں۔ یہ بیماری ڈسکرائبیبل ہے۔ جب ملیریا کسی نیک آدمی کو ہوتا ہے تو بھی کانپ کانپ کے بخار چڑھتا ہے، جب ملیریا کسی کرمنل کو ہوتا ہے تو بھی کانپ کانپ کے بخار چڑھتا ہے۔ اس میں بیماریاں جو ہیں وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی، بیماریاں تو ایک ہی طرح ڈسکرائبیبل ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں وہ اڈکٹیو سبسٹنس ابیوز کرتے ہیں یا اڈکٹیو بیہیویئر ان کے ہوتے ہیں۔ آپ پس پردہ ان کی جا کے زندگی دیکھ لیں، یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بندے کا اڈکٹیو بیہیویئر کون سا ہے یا کسی بندے کا جو سبسٹنس ابیوز ہے وہ کیا ہے، تو آپ اس کا پروفائل لکھ سکتے ہیں، آپ بڑی آرام سے ان کا پروفائل لکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی بہت زیادہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت آرام سے ایسا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ الکوہلزم اگر ہے یا ورکوہلزم ہے، اوور ایٹنگ ہے یا گیمبلنگ ہے، اس میں اگر کوئی بندہ انڈلج ہو رہا ہے تو آپ اس کا پروفائل لکھ سکتے ہیں، آپ کو ساری تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کے پیچھے ایجنسیاں لگانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کا پروفائل بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں۔